أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری عزیز باجی جان نازش باجی نے میرے ساتھ علم اضافے کی دعا شیئر کی۔ میں نے سوچا میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ یہ دعا کو شیئر کروں۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ یہ دعا بہت ہی پیاری ہے اور اس دعا کو جب آپ پڑھیں گے، کوئی بھی کام کریں گے، گھر کا کام، کالج ایگزام، یونیورسٹی کے ایگزامس ہوں، یہ دعا آپ کو بہت زیادہ مدد کرے گی۔ اگر آج صبر کا دن ہے تو کل اجر کا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اگر کسی دن لوگ تم سے پوچھیں کہ غم زدہ کیوں ہو تو سچائی کے ساتھ جواب دینا کہ استغفار کی کمی اور قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ قرآن مجید ہی ہمارے لیے بہترین راستہ ہے نیکیوں کا۔ اس سے پوچھا گیا آپ نے نماز کی پابندی کیسے کی؟ وہ یہ کہتے سنا، اے بے نمازی تیری مصیبت ابلیس کی مصیبت سے بہت بڑی ہے، کیونکہ ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا اور تم آدم کے رب کو سجدہ کرنے سے انکار کر رہے ہو، تو آخر تیرے اور اللہ کے درمیان ایسا کیا ہے جو تجھے اس سے ملاقات سے نفرت دلا رہا ہے؟ اے اللہ رب العزت، ہمیں نماز پر اس قدر ثابت قدم رکھ کہ ہم اسے محبت کے ساتھ ادا کریں۔ اذان سنتے ہی اپنے رب کی طرف دوڑ لگا دو۔ بڑی خوبصورت سی دعا ہے۔ جب آپ لوگ تہجد کے ٹائم اللہ سے دعا کریں نا تو اس دعا کو بھی اپنی دعاؤں میں ایڈ کریں۔ اے اللہ رب العزت، میں تجھ سے بہترین موت کا سوال کرتی ہوں۔ میری موت ایک پاکیزہ موت ہو، کسی پاکیزہ جگہ پر، ایسی حالت میں جس میں تو مجھ سے راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ، میرے بعد ایسے نیک دل لوگ پیدا کرنا جو میرے لیے بغیر کسی اکتاہٹ اور تھکن کے میرے لیے دعا کریں اور میرے نام پر صدقہ دیں اور میری سیرت لوگوں کے درمیان ایک اچھی اور پاکیزہ یاد کی صورت میں بیان کریں۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تو سب پر اپنا رحم فرما دے، ہمیں زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے اور روز محشر کے دن عزت کے لائق بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ یا رب العزت، اس دنیا میں ہمیں ایسا نیک بنا دے کہ ہم اس دنیا میں ہی تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کریں۔ یا اللہ، جب ہم مصیبتوں میں ہوں تو فرشتوں کو ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اللہ کی شان دیکھ کر اسے مانگی۔ یہ ساری مخلوق اسی کے ہاتھ میں ہے، یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمیں اپنے اور اللہ کے تعلق کو دوسروں پر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر انسان کے ایمان کا لیول مختلف ہے اور ہر انسان کے اللہ سے تعلق کا لیول بھی مختلف ہے۔ ہم سب اپنی اپنی زندگی کے مختلف مراحل پر کھڑے ہیں اور ان مراحل کے اعتبار سے ہمارا ایمان کے مراحل بھی مختلف ہیں۔ کوئی اللہ کا بہت نیک بندہ ہے، کوئی اللہ کا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں، وہ اپنے آپ کو فخر کے ساتھ مسلمان کہتے ہیں، لیکن جب اللہ اور دین کی بات آتی ہے تو وہ لوگ دین میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتے۔ پیارے دوستو، اللہ سے یہ ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، دین کے ہم سے ایسے کام لے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے لیتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں ڈال کر اپنے قریب کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری خوبصورت چیز لے کر ہمیں اپنے خزانوں سے اس سے بھی زیادہ خوبصورت چیز سے نواز دے۔ پر کھڑے ہیں اور ان مراحل کے اعتبار سے ہمارا ایمان کے مراحل بھی مختلف ہیں۔ جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا، اگر آپ دوسروں کو بدلنا ہی چاہتے ہیں تو اپنے رویے اور اعمال سے انہیں انسپائر کریں۔ آپ ایسے بن جائیں اللہ والے کہ آپ کے چہرے پر ایسی نورانیت ہو، آپ کی آواز میں ایسا مزہ ہو۔ پیارے دوستو، آپ نے دین
کے لیے کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی، اپنی بات دوسروں پر زبردستی مسلط کر کے انہیں خود سے کمتر محسوس کروا کر ان کا دم نہ گھونٹے۔ اللہ سے نماز پڑھ کر یہ دعا کریں، ربیع الاول کے مبارک مہینے میں اللہ سے دعا کریں تہجد پڑھ کر، یا اللہ میری موت آسان والی کرنا، سر سجدے میں ہو اور جان نکل جائے، جمعے کا دن ہو، مدینے کا شہر ہو، کفن زمزم میں تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب دفنانے جائیں تو قبر پھولوں سے بھری ہو، قبر بند کریں تو جنت کی روشنی ہو۔ یا اللہ تو مجھے ایسا بنا دے کہ میرے حق میں یہ دعا قبول ہو جائے، تیرے پسندیدہ بندوں میں میرا شمار ہو۔ سبحان اللہ، اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی مزہ ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں ایک پیالہ لینا ہوگا جس میں ہمیں اپنے اچھے اعمال یعنی اس پیالے کو نور سے بھرنا ہوگا، تب یہ ممکن ہے۔ دنیا میں ہر چیز ممکن ہے، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ والے بن جائیں، اللہ آپ کو ہر اس چیز سے نوازے گا جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ سے یہ بھی دعا کرنی ہے، سب دعا کریں، یا اللہ رب العزت ہمارے ملک کو سیلاب اور ہر آفت سے محفوظ فرما اور مصیبت زدہ لوگوں پر اپنی خاص رحم و کرم نازل عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس پیارے خوبصورت مہینے جو رمضان سے بھی زیادہ مبارک مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ، جس میں انسان جو دعا کرتا ہے اس کی وہ دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول کرے اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمیں تہجد پڑھنے والا بنا دے، ہمیں اپنے ماں باپ کا خدمت گزار بنا دے۔ اگر آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل اردو آئیڈیاز کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو سبسکرائب کر کے حصہ ضرور بنیے گا۔ اے میرے اللہ، معلوم نہیں کہ کتنی سانسیں باقی ہیں، لیکن میری موت سے پہلے مجھے مقدس حیات سے ملا دے، مجھے ایسی حالت میں اپنے پاس بلانا کہ تو مجھ سے راضی ہو۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ صرف اللہ ہی ضروری ہے، ہم جانتے ہیں سب فانی ہے اور صرف اللہ باقی ہے۔ یا اللہ مجھے اپنا بنا لے، مجھے پتہ ہے کہ تو اس تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تیرے ہی کہنے سے ہی دنیا کا ہر ذرہ ذرہ چلتا ہے۔ یا اللہ مجھ سے جو گناہ ہو گئے میں اس کی آج سچی توبہ کرتی ہوں یا پھر کرتا ہوں، اور آئندہ کے بعد یہ گناہ نہ کرنے کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں تیرے دین کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے اور ایک آخری موقع دے دے۔ یا اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب عطا فرما، آمین ثم آمین۔ آمین کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتے ہیں نا تو اس انسان کی پسندگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس انسان پر بہت زیادہ آزمائشیں ڈالتا ہے، اتنی کہ وہ سوائے اللہ کے کسی اور کو پکار نہ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اللہ محبت سے جوڑ دیتا ہے، جی بالکل۔ لوگ ہمیں توڑتے رہتے ہیں، اتنا توڑتے ہیں کہ ہم ٹوٹ کے ذرہ ذرہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنی محبت سے اتنا مضبوط جوڑ دیتا ہے کہ دوبارہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت توڑ ہی نہیں سکتی۔ پیارے دوستو، اللہ سے ہر وقت یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محتاج رکھے۔ یہ دنیا بڑی غلیظ ہے، اس دنیا میں اگر ہم کسی کے محتاج ہوں گے تو وہ ہمیں ہر دن ہر وقت اپنا احساس جتائے گا اور بولے گا کہ تم میرے محتاج ہو۔ جب ہم اللہ کے محتاج ہوں گے تو اللہ خوش ہوگا، وہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہونے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ قرآن پڑھے، اس کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ انشاءاللہ میں قرآن کی شارٹ سیریز ویڈیوز لے کر آؤں گی انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا ہے، یہ بات بھی کتنی سکون دیتی ہے نا۔ ہمیں روتے ہوئے کوئی نہیں بلکہ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، بس تھوڑا سا صبر کرو اور ان مقررہ آزمائشوں کے بعد آپ کی چاہت سے آپ کو نواز دے گا، آپ کو دے دیا جائے گا، آپ کو نواز دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کافی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کی خوشیاں کا انتظام
तुम मायूस होकर बैठे हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह पाक के साथ तो तुम्हारे लिए खुशियों का इंतज़ाम करके बैठी है। तुम अल्लाह की तरफ एक कदम तो बढ़ाओ। आपके इस्तकबाल के लिए इस पूरी जहान का खालिक व मालिक है, जो इस राह में आपका इस्तकबाल के लिए खड़ा है। बड़ा मुआज़ा है, यकीनन कोई बड़ा मुआज़ा है तुम्हारे लिए, इसीलिए अल्लाह ने अब तक इंतज़ार से थकने नहीं दिया तुम्हें। अगर कोई मेरी बहन भाई कहते हैं कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, तो फ़िक्र नहीं करें, आपको अल्लाह ताला अपने ख़ज़ानों से नवाज़ेगा इंशाअल्लाह। मुश्किलें जितनी भी बड़े ही क्यों ना हों, तुम अल्लाह के उतने करीब हो जाओगे, और जितने अल्लाह के करीब हो जाओगे मुश्किलें इतनी छोटी होंगी तुम्हारे लिए। जैसे लगी आपको मेरी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए, ताकि अपनी मुश्किलात, अपने प्रॉब्लम्स को हल कर सकें, दीन की बातें मिलकर सीख सकें और इस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें। ये ज़िंदगी हमारे लिए अमानत है और अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बेशक अपनी इबादत के लिए भेजा है। हम लोग इस दुनिया में आकर गुमराह हो गए हैं। हमें ये ज़िंदगी सिर्फ़ इबादत के लिए गुजारनी है और अल्लाह हमें जन्नत अता करेगा इंशाअल्लाह। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेरों सारा ख्याल। दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।